میرے اور تمہارے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب لوگ قیامت کے دن اٹھیں گے اللہ اکبر تو لوگوں کے بدن پر کپڑا تک نہیں ہوگا. ذرا توجہ فرمائیں, ذرا غور تو کریں. وہ ساتھ آنے والی ہے, اللہ اکبر, وہ وقت آنے والا ہے, وہ ٹائم آنے والا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں, سچے رسول, صادق و مصدوق, مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن انسان کے بدن پر کپڑا تک نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اور جب انسان اپنی قبروں سے اٹھیں گے ایسا لگے گا کہ اللہ اکبر وہ نشے میں ہے. حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے, لیکن نشے والے کی حالت کیسی ہوتی ہے, اللہ اکبر, بکھرے بکھرے بال, اترا اترا سا چہرہ, چہروں کے اوپر جو ہے وحشت چہروں سے ٹپکتی ہے. اللہ اکبر. ارشاد فرمایا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں لوگوں کا حال ہوگا جیسے وہ نشے میں ہے, حالانکہ کوئی نشے میں نہیں ہوگا, نہ بدن پہ کپڑا ہے, نشے کے اندر وہ نظر آئیں گے مگر نشے میں ہوں گے نہیں. اور میرے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر انسان اور انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا. اپنے نبی کی بات مانتے ہو, حضور کی بات پر یقین ہے, تو مصطفیٰ جان رحمت فرما رہے ہیں جس کے کہنے سے اللہ کو ایک مانا, جس کے کہنے سے قرآن کو اللہ کی کتاب مانا, جس کے کہنے سے رسولوں کے سلسلے کو مانا, جس کے کہنے سے دین اسلام کو حق مانا. لوگوں اپنی فکر کر لو, یہاں کچھ بھی کرو, لیکن ایک دن وہ ہے جسے یوم قیامت کہتے ہیں, میدان محشر کہتے ہیں. سنو سنو تمہارے اور میرے نبی کا فرمان. ارشاد فرمایا انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا. ذرا غور کرو میرے بھائیو, پڑھے لکھے لوگ ہو, اللہ نے شعور دیا, ڈسکوری کا زمانہ ہے. اللہ اکبر. آج سورج کہاں پر ہے؟ سورج آج چوتھے آسمان پر ہے, اور آج سورج پیٹھ کی طرف سے چمک رہا ہے. سورج آج اپنے چہرے کی طرف سے نہیں چمک رہا ہے, بلکہ آج سورج چوتھے آسمان پر اپنی پیٹھ کی طرف سے چمک رہا ہے. میرے بھائیو بتاؤ, جب پیٹھ کی طرف سے سورج چمک رہا ہے تو اس کی تمازت کا عالم کیا ہے؟ چوتھے آسمان پہ سورج بے نقاب ہوتا ہے, تو مئی کی گرمی میں ہم اپنے گھروں میں اش اش کرنے لگتے ہیں, ہائے ہائے کرنے لگتے ہیں. اے میری قوم کے وہ جوانوں جو مسجدوں کو ویران کر چکے ہو, نماز جمعہ کے لیے بھی خطبے کے لیے جاتے ہو, 2 رکعت پڑھ کر کے ایسے بھاگ کے نکل آتے ہو جیسے جیل سے چھٹنے پر قیدی بھاگتے ہیں, اسکول کی چھٹی ہونے پر اسکول کے بچے بھاگتے ہیں. کبھی سوچا فلموں میں 3 گھنٹے بیٹھتے ہو, میدان محشر میں کیسے کھڑے رہو گے؟ وہ پگھلا دینے والا سورج آج اللہ اکبر مئی کی حرارت, اپریل اور مئی کی حرارت میں ہم ہائے ہائے کرنے لگتے ہیں. اس دن کیا ہوگا جب سورج سر پہ ہوگا؟ یہاں نیک اور بد کا بھی کوئی معاملہ ہی نہیں ہے, متقی اور پاپی کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. میدان محشر کے اندر سورج سروں پر ہوگا, ان لوگوں کے جن لوگوں کو اللہ ان کے سروں پہ سورج رکھنا چاہے گا, اور وہی نجات پائیں گے جو عرش کے سائے میں رہیں گے. کون رہے گا؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے, بڑی معذرت کے ساتھ کوئی ضروری نہیں ہے کہ منبر پہ بیٹھے ہوئے لوگ عرش کا سایہ پا جائیں, کوئی ضروری نہیں ہے کہ زمین پہ بیٹھے ہوئے لوگ عرش کا سایہ پا جائیں. یہ تو اس کی مرضی پر ہوگا, وہ کس کو عرش کا سایہ عطا کرے گا یہ تو اس کی اپنی مرضی پر ہوگا, وہ کس کو سورج سے بچائے گا. لیکن ہمیں بھی تو کوشش کرنا چاہیے, دنیا دارالعمل ہے. آئیے میں جلدی جلدی اپنی بات پوری کروں. میرے بھائیوں اتنا ہی نہیں, میرے اور تمہارے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سورج سروں پر ہوگا, اور انسان کے پسینے کی کیفیت یہ ہوگی. چوتھے آسمان پر ہے تو مئی میں اور اپریل میں کتنا پسینہ نکلتا ہے, جب سورج سر پہ ہوگا تو کتنا پسینہ نکلے گا. عمل کے اعتبار سے
سے کس کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا, کسی کا پسینہ گھٹنوں تک ہوگا, کسی کا پسینہ کمر تک ہوگا, کوئی پسینہ کندھے تک ہوگا, کسی کے منہ تک پسینہ پہنچے گا, اور کوئی پسینے میں ڈبکیاں لے رہا ہوگا. اور اس پسینے کی خصوصیت یہ ہوگی, جس کا پسینہ ہوگا اسی کے ساتھ ہوگا, وہ جہاں جہاں جائے گا پسینہ اس کے ساتھ ساتھ جائے گا. بازو والے کو پسینہ ٹچ نہیں کرے گا, یہ میرے اللہ کی قدرت ہے. سروں میں بھیجے کھولتے ہوں گے, ناک سے بہتے ہوں گے, یہ کیفیت ہوگی. ام المومنین سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, قیامت میں لوگ ننگے اٹھیں گے تو کیا بے حیائی نہیں ہوگی؟ یعنی لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر شرمائیں گے نہیں؟ آقا فرماتے ہیں عائشہ, قیامت کے دن لوگوں کی کیفیت یہ ہوگی, لوگ اپنے آپ کو دیکھنے کی فرصت نہیں پائیں گے, کسی اور کو کیا دیکھیں گے. قرآن اس دن کے لیے کہتا ہے, الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو, جتنے تمہارے کٹر اور پکے دوست ہیں وہ سب تمہارے دشمن ہو جائیں گے. قرآن کہہ رہا ہے سب دشمن ہو جائیں گے, کوئی دوست کام نہیں آئے گا. فرشتوں کی شان اس دن قرآن بیان کرتا ہے, یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن. اس دن جبریل جیسا فرشتہ اور سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے تھر تھر کانپ رہے ہوں گے. جبریل بھی اللہ کی بارگاہ میں کلام کرنے کی جرات نہ کر سکیں گے, فرشتے بھی کلام کرنے کی جرات نہ کر سکیں گے. اللہ اکبر, سب ہیبت سے کانپیں گے. اس دن کے لیے آج کا جوان جو پاک بھی نہیں رہتا, کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے, 5 کلمے بھی اس کو یاد نہیں ہے, وہ کہتا ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا, قیامت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا. میرے بھائیوں کیا دیکھو گے؟ آؤ تھوڑی دیر کے لیے ذرا میدان محشر کا نقشہ اور میدان محشر کی تیاری کرنے والوں کا, اسی لیے تو جن لوگوں نے اس حقیقت کو جانا, اس حقیقت کو مانا, اس حقیقت کو پہچانا, ان کی کیفیت کیا تھی آپ کو بتاؤں. آج ہم قیامت میدان محشر کی کوئی تیاری نہیں کر رہے ہیں, آخرت کے دن کی کوئی تیاری نہیں کر رہے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی تیاری نہیں کر رہے ہیں. میرے بھائیوں, جو دولت محشر میں نہیں جانے والی, جو دولت قبر میں نہیں جانے والی, اس دولت کے لیے کمانے کے لیے کوئی دلی تک جا رہا ہے, کوئی بمبئی تک جا رہا ہے, کوئی کلکتہ تک جا رہا ہے, کوئی امریکہ, لندن اور سعودی تک جا رہا ہے. میرے بھائی, جو دولت نے میدان محشر میں کام نہیں آنا, اس کو کمانے کے لیے 7 سمندروں کا فاصلہ طے کر رہے ہو, اور جس نیکی نے محشر میں کام آنا ہے اس کو کمانے کے لیے بسترا چھوڑ کے محلے کی مسجد میں بھی نہیں جا رہے ہو. کتنے افسوس کی بات ہے, کتنے افسوس کی بات ہے. سوچو, ہم یہ نہیں کہتے نہ کماؤ, بالکل کماؤ, بالکل کھاؤ, بالکل موج مستیاں بھی کرو, انجوائے بھی کرو, لیکن حرام کام مت کرو, اللہ کو ناراض مت کرو, رب تبارک و تعالیٰ کے غضب کو چیلنج مت کرو. آج یہ آپ کو بتاؤں, جنت اتنی سستی نہیں ہے جتنی سمجھ رکھا ہے, میدان محشر اتنا آسان نہیں ہے جتنا سمجھ رکھا ہے. اللہ اکبر. آپ کو بتاؤں, افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کر کے کہتے ہیں, کاش میں کسی مومن کے سینے کا ایک بال ہوتا. اللہ, کون کہہ رہا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم سنیوں کے عقیدے میں جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے, ویسے صدیق اکبر کا جنتی ہونا یقینی ہے. اللہ اکبر, نعرہ تکبیر. اس کے باوجود صدیق اکبر کہہ رہے ہیں, صدیق اکبر کہہ رہے ہیں, ذرا غور کیجئے, محسوس کیجئے, نعرے پہ مت جائیے گا, ابھی تھوڑا محسوس کیجئے, وقت بھی بچا لیں. میرے پاس بس 20 سے 25 منٹ کا ٹائم رہ گیا ہے, میں بات جلدی جلدی سمیٹ رہا ہوں, تھوڑی دیر کے لیے ذرا غور کر لیں. کون صدیق اکبر؟ اللہ اکبر, جس کے لیے قرآن میں آیت آ رہی ہے وَلَا سَوْفَ يَرْضَى. کون صدیق اکبر؟ جس کے لیے اتقا کہا جا رہا ہے. کون صدیق اکبر؟ حضور اپنے
اپنی بیماری کی حالت میں اپنے مصلے پر صدیق اکبر کو کھڑا کر رہے ہیں. کون صدیق اکبر؟ وہ صدیق اکبر اللہ اکبر جس کی اللہ اکبر شان میں قرآن کی آیت یوں نازل ہوتی ہے. ہر صحابی کا جو ہے وہ صحابی ہونا کسی تابعی نے بتایا, کسی صحابی نے بتایا. اللہ اکبر. کسی